دوسری چیز سرکار فرماتے ماں باپ کو ستانا. یہ ماں باپ کو ستانا یہ قرض ہے جو آج تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو, کل تیرے بچے بھی تجھ کو ستائیں گے. کیا گارنٹی کہ تیرے بچے اور تجھ کو اور زیادہ ستائیں گے, تیرے بچے اور زیادہ ستائیں گے. ایک نوجوان کی شادی ہوئی, نوجوان کی شادی ہونے کے بعد بیوی آئی, کچھ سال کے بعد بچے پیدا ہو گئے. تو اب ہوتے ہیں بیوی جب آ گئی تو بیوی نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, آپ کی ماں کی عمر زیادہ ہو گئی, آپ کی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیجئے. شریعت میں کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں ہے. آج ہمیں اسلام کے فالوورز کو آج ہمیں درس دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ فادرز ڈے, مدرز ڈے. جی تم ہم کو سکھا رہے ہو کہ سال پہ ایک مرتبہ فادرز ڈے منا کر ایک جوڑا کپڑا لے کر باپ کے ہاتھ چومو اور باپ کے سامنے جا کر سیلفی لو اور کہو فادرز ڈے. تم سال پہ ایک مرتبہ کہتے ہو کہ ماں کو ایک جوڑا کپڑا پہنا کر, ایک بیکری پہ لے جا کر, ایک کیک کھلا کر, ایک ریسٹورنٹ پہ لے جا کر, ایک برتن بریانی کھلا کر, ایک سیلفی لے کر کہتے ہو کہ مدرز ڈے ہے. ارے اسلام کا پیغمبر نے فادرز ڈے, مدرز ڈے سال پہ ایک دن نہیں, آقا فرماتے ہیں جس کے گھر پہ ماں باپ ہو وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کرو. ماں باپ کے چہرے کے بدلے اللہ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرضی کی یا رسول اللہ اگر ہم روزانہ اپنے ماں باپ کو روزانہ 100 مرتبہ ان کے چہرے کی زیارت کریں گے تو کیا اللہ 100 مرتبہ ہم کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں میرے رب کی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میرا رب تمہارے چہرے کو نہیں, میرا رب تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر تم اچھی نیت کے ساتھ روزانہ اپنے ماں باپ کا چہرہ 100 مرتبہ بھی دیکھے گا اللہ 100 حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. آج کے زمانے پہ 10 لاکھ خرچ کر کے جو حج کے ارکان ادا کر کے آ جائے, کعبے کا طواف کر کے آ جائے, حجر اسود کا بوسہ دے کر آ جائے, حتیم کے اندر نماز پڑھ کر آ جائے, صفا مروہ کی سعی کر کے آ جائے, کوئی ملک عرب کا مفتی یا کوئی ہندوستان کا مفتی کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ تو 10 لاکھ خرچ کر کے حج کر کے آیا ہے, تو حاجی بن گیا ہے, تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا جائے گا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. ارے میرے بھائی 10 لاکھ خرچ کر کے وہ ثواب تجھے نہیں مل سکتا ہے جو ثواب محبت کی نظر سے ماں کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ عطا فرماتا ہے. 10 لاکھ خرچ کر کے آئے, کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ حاجی بنے, حج کا ثواب آپ کو ملا. حج کا ثواب کب ملے گا؟ جب آپ کا حج اللہ کی بارگاہ پہ قبول ہوگا, جب ملے گا. مگر یہاں تو اسلام کہتا ہے کہ ہر لمحہ, ہر صبح, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک ساتھ تیرے لئے فادرز ڈے ہے, تیرے لئے مدرز ڈے. یہ ہم کو سکھاتے ہیں. یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اسی لیے آئی کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا, حدیث کا دامن چھوڑا, علماء کی مجلسوں کو چھوڑا. ہم نے موبائل کو ساری دنیا سمجھا. موبائل ہی ہمارا گرو ہے, موبائل ہی ہمارا سب کچھ ہے, موبائل ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو نوجوان کی شادی ہوئی تو جب بہو آئی تو بہو نے کیا کہا؟ تو نوجوان سے بیوی نے کہا آپ ایک کام کیجئے, آپ کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے, آپ کی ماں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو. شوہر ہے کیا کرے گا, بیچارہ لے کر گیا. ماں رہنے لگی. ماں بھی ماں ہوتی ہے, بچوں کے سامنے کبھی ضد نہیں کرتی. ماں کا دل ہر ایک کو نہیں آتا. وہ ماں کے دل پہ جو ممتا ہے وہ ممتا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. وہ ماں کی ممتا صرف اللہ نے ماں ہی کو عطا فرمایا. ماں رہنے لگی. ماں کا جب آخری وقت آیا تو ماں نے اپنے بیٹے کو بلائی اور بیٹے کو بلا کر کہنے لگی بیٹے مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند دن کے بعد اب میں جانے والی ہوں, ایک کام کر. بیٹا نے کہا ماں اتنی سال سے تو رہنے لگی, کبھی کچھ نہیں پوچھا, آج کچھ پوچھ رہی ہو, کیا چیز ہے؟ تو ماں نے کہا ایک کام کر بیٹے, اولڈ ایج ہوم میں گرمی زیادہ ہے, ایک پنکھے لگوا لے. اب مرنے سے پہلے پنکھا لگانے کی ضرورت کیا پڑی؟ دھیان سے سنیے گا, یہاں سے سنیے, دل سے سنیے. ماں نے کہا ایک پنکھا لگوا دی. بیٹے نے کہا ماں اتنے سال گزر گئے, کبھی تو نے پنکھے کی مانگ نہیں کی, اب تو جانے والی ہے, اب تجھے پنکھے کی کیا ضرورت؟ ماں نے کہا بیٹے وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ پنکھا تیرے لیے ہے, کیونکہ تو نے مجھ کو ڈال کر آ گیا, اب میں جانے والی ہوں. میرے بیٹے میں گرمی تو برداشت کر لیا, کل جب تیرے بچے بڑے ہوں گے تجھ کو اسی اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر جائیں گے, تو میرے بیٹے جو تکلیف میں نے برداشت کی وہ تکلیف تو برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں میں جانے سے پہلے تجھے آرام مل جائے, اور آرام ملنے کے لیے ایک پنکھے لگانے کا میں تجھ کو حکم دے رہا.
اس کی بات غلط تھی؟ سوچو، ماں اب جاتے جاتے ماں ابھی بھی بچوں کا خیال کر رہی ہے، کل میرے بیٹے کو تکلیف نہ لگے. اس لیے میرے بھائیوں